بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ ہے، 213 پیج ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جن کی حسرت ہے کہ وہ خلد کا منظر دیکھیں، جن کی حسرت ہے کہ وہ خلد کا منظر دیکھیں، شہر طیبہ میں چلیں روضہ سرور دیکھیں، بوئے اطہر سے معطر ہیں میرے آقا کی، باغ طیبہ کی بہاروں کا مقدر دیکھیں، نہ طاعت پر نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر، نہ طاعت پر ہے نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ غزوہ حنین میں آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک انصاری نے کہا یہ تقسیم خدا کی رضامندی کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے سنا تو فرمایا خدا موسیٰ پر رحم کرے، ان کو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا تھا۔ ایک دفعہ ایک بدو خدمت اقدس میں آیا، آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، اس کو پیشاب کی حاجت معلوم ہوئی، آداب مسجد سے واقف نہ تھا، وہیں کھڑا ہو کر پیشاب کرنے لگا، لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے کہ اس کو سزا دیں۔ آپ نے فرمایا جانے دو اور پانی کا ایک ڈول لا کر بہا دو، خدا نے تم لوگوں کو دشواری کے لیے، تمہاری دشواری کے لیے نہیں بلکہ آسانی کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس جو خادم و خاص تھے، ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم نے مجھ کو کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا، میں نے کہا نہ جاؤں گا، آپ چپ رہے، یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ دفعتاً حضور اکرم نے پیچھے سے آ کر میری گردن پکڑ لی، میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ ہنس رہے ہیں، پھر پیار سے فرمایا انس جس کام کے لیے کہا تھا اب تو جاؤ۔ میں نے عرض کیا اچھا جاتا ہوں۔ انس نے اسی واقعہ کے ساتھ بیان کیا کہ میں نے 7 برس آپ کی ملازمت کی، کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ کی عادت تھی کہ ہم لوگوں کے سامنے مسجد میں بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے، جب اٹھ کر گھر میں جاتے تو ہم لوگ بھی چلے جاتے۔ ایک دن حسب معمول مسجد سے نکلے، ایک بدو آیا اور اس نے آپ کی چادر اس زور سے پکڑ کر کھینچی کہ آپ کی گردن سرخ ہو گئی۔ آپ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، بولا کہ میرے اونٹوں کو غلہ سے لاد دو، میری اونٹوں کو غلے سے لاد دو، تیرے پاس جو مال ہے وہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے میری گردن کا بدلہ دو تب غلہ دیا جائے گا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں ہرگز بدلہ نہ دوں گا۔ آپ نے اس کے اونٹوں پر جو اور کھجوریں لدوا دیں اور کچھ تعرض نہ فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ نے جواباً کیا کیا۔ قریش نعوذ باللہ حضور اکرم کو گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، ضد سے آپ کو محمد تعریف کیا گیا نہیں کہتے تھے بلکہ ندمت کیا گیا کہتے تھے، لیکن آپ اس کے جواب میں اپنے دوستوں کو خطاب کر کے صرف اسی قدر فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں تعجب نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ قریش کی گالیوں کو مجھ سے کیوں کر پھیرتا ہے؟ وہ مزہمم کو گالیاں دیتے ہیں اور مزمم پر لعنت بھیجتے ہیں، اور میں تو محمد ہوں، میں مزمم نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کا ایکشن دیکھو اور آگے سے جواب محمد مصطفیٰ دیکھو۔ انشاءاللہ کل ویلاگ نمبر 1 کے ساتھ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ آج کے ہمارے ویلاگ کمپلیٹ ہوئے ناظرین۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ یاد اپنی یاد آئی ہے اپنی خطائیں،
جب خدا کا خیال آ گیا ہے، یاد آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔ یوں تو مریم بھی یوں تو مریم بھی ہیں، ہاجرہ بھی نیک خاتون ہے، آسیہ بھی، بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ ظلم کا جبر کا سلسلہ تھا، ایک طرف صبر کا سلسلہ تھا، بات جب حق و باطل کی آئی، کربلا کا خیال آ گیا ہے۔ یادیں آئی ہیں اپنی خطائیں، جب خدا کا خیال آ گیا ہے، میرے بے چین دل کو وہیں پر مصطفیٰ کا خیال آ گیا ہے۔